قاری صاحب جب افطار ہوگا دنیا بھر میں تو سب کے جو کھانے کی ٹیبل ہوگی نا اس پہ طرح طرح کی افطاریاں طرح طرح کے پکوان ہوں گے. وہ تو سحری اور افطاری کے لیے دو دو پانی کی بوندوں کو ترس رہے ہیں. یہ کس قسم کی مجرمانہ خاموشی میں مبتلا ہم سب؟ یہ بہت ہی دردناک منظر ہے جو آپ نے چھیڑ دیا ہے، لیکن آپ ان کے حوصلے دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال اسی روایت کے مطابق کیا ہے. روشنیاں بھی جلائی ہیں، لالٹینیں بھی لٹکائی ہیں، آتش بازی بھی کی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس حوصلوں کو آپ صرف ایک مثال کے طور پہ ہی بتا سکتے ہیں. وہ تو پہلے ہی فاقے کاٹ رہے تھے. وہاں کیا ہو رہا ہوگا اس کو تو شاید ہم اس پوری طرح سے کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، لیکن میں چونکہ ایک بار عمرہ کر چکا ہوں اور ہم حج کا ہر سال منظرنامہ دیکھتے ہیں، تو پورے رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، سحری کا اہتمام ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسلمان کس انداز سے وہ تناول فرمائیں گے وہ جو عیش و عشرت کا سامان رکھا ہوتا ہے، جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے. اور یہ جان بوجھ کے، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پر فلسطینی لوگ جو ہیں وہ پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں. کیا کروں میں؟ اس کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. میرے بس میں کچھ نہیں ہے. جن کے بس میں ہے وہ کیوں لا تعلق ہے، یہ بھی میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. سعودی پرنس کا سٹیٹمنٹ، ہاں ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے کافی عرصے کے بعد سعودی ٹاپ ہیرارکی جو ہے اس کی طرف سے، منارکی کی طرف سے جو بیان آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں غزہ کے اندر جو ہینیس کرائم ہے، جو خوفناک جرائم ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے. کیا وہ ذلیل شخص جس کا نام نیتن یاہو ہے اس کو درخور اتنا سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، اس کے اوپر بھی ہم مزید بات بھی کریں گے وہ بائیڈن کے حوالے سے. لیکن اس قسم پرسی کو اس سے زیادہ اور کمپلیمنٹ پے نہیں کیا جا سکتا کہ باوجود اس کے کہ بچے ترس رہے ہیں چیزوں کے لیے، ماں باپ جو ہیں اس صدمے سے دوچار ہیں کہ بچوں کے پاس پینے کے لیے پانی اور دودھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جذبہ حریت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. یہ دنیا کی مینکائنڈ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اور ایسی قربانیاں دینے والی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا ہے، کبھی ان کو گمنامی میں نہیں ڈالتا ہے. ہم اپنی زندگی میں تو شاید نہ دیکھ پائیں، لیکن آنے والی نسلیں یقیناً فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ انشاءاللہ. لیکن میں چاہوں گی کہ اس کے یہ جو آپ نے کہا کہ نیتن یاہو کی اور جو بائیڈن کی ڈسکشن میں ہم کریں گے، وہ تو ان سب کو جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے. نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن، جو اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اسرائیل کے باہر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان سے نیتن یاہو کے دہشت گرد ہونے، دہشت گردی پھیلانے، دہشت گردی کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کرنے اور شہید کرنے اور ان کو زخمی، آپ دیکھیے کہ 31,000 کے قریب تو اب شہادتیں ہیں. جی 70,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، جس میں سے 70% بچے اور خواتین ہیں. اس کے باوجود جس ڈٹائی سے وہ انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ان کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ذی شعور آدمی، کوئی صاحب دل آدمی اس کی اس بات پہ کان دھرے گا. وہ جو بکواس انہوں نے کی ہے اس کو میرے خیال سے اس قابل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں. جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں، چونکہ ان کے اوپر بھی انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کل بھی ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے تو باہر کیا ہو رہا تھا اور اندر کیا ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا جہاں بھی امریکی ایڈمنسٹریشن کے لوگ جاتے ہیں وہاں ہال میں بیٹھے ہوئے خواتین اور مرد جو ہیں چلا اٹھتے ہیں. رفح میں جو آپریشن ہوا ہے اس پر بھی ایبسلیوٹلی، تو ان کے اوپر پریشر تو ہے. اسی پریشر کے تحت انہوں نے رفح میں فوجی آپریشن جو ہے اس کو کہا کہ اگر آپ کریں گے، خاص طور سے رمضان میں کریں گے، تو اٹ ول بی ڈیڈ لائن اور اس کے نقصانات ہوں گے اسرائیل کو. یقینی طور پر نقصانات ہوں گے، اس لیے کہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل اوپینین تو برق رفتاری سے تیز ہو رہی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہے. خاص طور سے جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو پروسیڈنگز ہوئی، جس طریقے سے 52 کے قریب ملکوں نے وہاں اپنا نقطہ نظر پیش کیا، تو اسرائیل کے اوپر 2 گھناؤنے الزام ہے. ایک اپرتھائیڈ کا ہے اور دوسرا جینوسائیڈ کا ہے. دونوں ہی جرم اپنی کسی بھی شکل میں دنیا کے لیے اور دنیا کے معزز
اور تہذیب کے لیے قابل قبول نہیں. بخاری صاحب دا موسٹ پاورفل اینڈ انفلوئنشل، اور اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ یہ بات کر رہا ہے اور اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. دیکھیے میرے خیال سے جو غلط فہمی ہے نیتن یاہو کو، وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں کی جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کی جو الیٹ ہے اور وہاں جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں وہ سارے جیوز ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مدد جو ہے انڈیفینیٹلی جاری رہے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ فرسٹ ورلڈ وار اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیکنڈ ورلڈ وار اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی دہشت گرد لیڈرشپ کے ساتھ عالمی اوپینین جو ہے وہ مسلسل قائم نہیں رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، بالکل لاسٹ سیکنڈ چل رہے ہیں، پروگرام کو وائنڈ اپ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اور جیسے بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ہے اگر رفح پر حملہ ہوا تو یہ ریڈ لائن ہوگی. اب لیٹس سی یہ صرف الفاظ تک ہی رہتی ہے یا پریکٹیکلی بھی پھر وہ کچھ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.